پاکستان کے یہ وہ گورنر جنہوں نے گورنر ہاؤس کھول دیا پبلک کے لیے، جہاں پر امیر غریب کا فرق انہوں نے ختم کر دیا، اور اس وقت پورے پاکستان میں پاکستان سے باہر انڈین میڈیا کی بھی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ آپ وہ شخصیت ہیں جو بڑے عرصہ سے پاکستان آرمی کے لیے فلیگ لے کے نکلے ہوئے، اس ٹائم آپ پہ تنقید ہوتی تھی، آج آپ کتنے خوش ہیں جب پورا پاکستان آرمی کے ساتھ؟ میرا یہ شروع دن سے اس بات پر پورا یقین رہا ہے، اور تجزیہ بھی دیکھا میں نے کہ جس ملک نے اپنی افواج کو عزت نہیں دی، اپنی فورسز پر تنقید کی، اور اس کے پیچھے ہمیشہ بیرونی سازش نکلی، اور وہ ملک یا تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے یا کمزور ترین ملک ہے، اور وہ غلامی کی زندگی جی رہے۔ آج میری اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کرائی جو میں کئی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ افواج پاکستان پر تنقید نہ کریں، یہ سرحدوں کے ضامن ہیں، یہ ان غیور ماؤں کے بیٹے ہیں جو اپنے بچوں کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے شوہر کے شہید ہو جانے پر اپنے بیٹے کو اس یونٹ میں بھیج دیا۔ تو میرا یہ یقین تھا کہ یہ وہ سپہ سالار ہے حافظ عاصم منیر جو حافظ قرآن ہے اور اسلام کی ہسٹری ہے۔ 1400 سال سے جب جنگیں ہوئی ہیں، جو بھی حافظ قرآن سپہ سالار ہوتے تھے، اسلامی سپہ سالار ہوتے تھے، وہ تعداد میں کم ہوتے تھے، اور دشمن کی جو فوجیں ہوتی تھیں ان پہ ان کی ہیبت ہوتی تھی۔ آج جنرل حافظ عاصم منیر کی ہیبت ہندوستان کے ہر سپاہی اور ہر حکمران کے دل میں ہے۔ کمران صاحب، آپ وہ شخصیت ہیں جب جنگ کا ماحول ہوا، افراتفری کی خوف تھا، آپ واگا بارڈر چلے گئے، کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ کراچی سے واگا بارڈر چلے گئے؟ اس کے پیچھے کیا؟ دیکھیں، جس وقت انڈیا نے رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوا، تو میں اپنی فورسز کے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے اپنی پوری فیملی کو لے کر گیا۔ میرا 2 سال کا بیٹا بھی تھا، میری بیٹی بھی تھی، اور باقی 2 بیٹے بھی میرے ساتھ تھے، اور میری وائف بھی ساتھ تھی۔ خطرناک صورتحال تھی۔ بارڈر پہ اس دن انڈیا سائڈ سے صرف ان کی پریڈ ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے ایک شخص کو نہیں بلایا کیونکہ انہیں خطرہ تھا، لیکن ہماری طرف سے میں گیا، اور میری وجہ سے میرے بہت سارے فالوورز جو میرے دوست تھے سارے آئے، شریک ہوئے، اور وہ کیا ماحول تھا! نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے تھے، پاکستان زندہ باد کے نعرے تھے، اور پھر اسی جوش میں میں نے بھی وہاں گیٹ پہ کھڑا ہو کے ان کے فوجیوں کو جو ہے للکارا، اور ان کو بتایا کہ پاکستانی جو غیور قوم ہے پوری، اور افواج اس کے پیچھے نہیں بلکہ اس کے آگے ہم کھڑے ہیں۔ تو میرا ذاتی اس بات پر ہے کہ مودی نے ایک تو ہماری مسجدیں 2 شہید کی، اس کے بعد ہماری 23 شہری شہید ہوئے، اور پھر ہمارے فوجی بھی کچھ زخمی ہوئے جو بارڈرز پہ ہوئے۔ اچھا گورنر صاحب، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو گورنر ہاؤسز ہوتے ہیں، ہمیشہ سیکیورٹی کے نام پہ بڑے گیٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑے گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، سیکیورٹی بہت ٹائٹ رہتی ہے، عام لوگوں کا داخلہ نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ میں نے خود وزٹ کیا گورنر ہاؤس جو کراچی ہے، تو اس میں ہر امیر غریب اندر تفریح کر رہا ہے۔ میں نے تو بلیاں اتنی زیادہ تعداد میں دیکھی، وہ بھی مزے سے گھوم رہی ہیں۔ میں نے اپنے اسٹاف کو سختی سے منع کیا ہے کہ بلیوں کو نہ کوئی مارے گا نہ باہر نکالے گا، جو رہ رہی ہے وہ رہ رہی ہے۔ یہاں تو جو بلی بچہ دیتی ہے اس کو اے سی میں رکھتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے ہیں، اور اس کو کھانا ٹائم پر دیتے ہیں۔ 50,000 بچے یہاں آئی ٹی کے مفت کورسز کر رہے ہیں، 1 روپیہ نہ ہم حکومت سے لیتے ہیں نہ ان بچوں سے لیتے ہیں۔ 10 لاکھ لوگوں کو ہم نے یہاں راشن دیا ہے۔ اب تک گورنر ہاؤس میں جو ملٹری سیکٹری کا ہیڈ کاؤنٹ ہے، وہ تقریباً 60 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت گورنر ہاؤس میں آ چکے ہیں۔ یہاں ایک امید کی گھنٹی بیل آف ہوپ لگی ہوئی ہے، جہاں ایمرجنسی میں جو بھی کیس آئے اس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں۔ جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے تھے، اور وہاں پہ شکایات درج کروا رہے ہیں، تو اس کا کیا پروسیس ہے آگے، کس طرح اس پہ؟ دیکھیں جی، 80% ہمارے یہاں شکایتوں کا حل ہے، کیونکہ جو کام وہ لاتے ہیں میری پوری ٹیم گورنر ہاؤس کی اس کو حل کرنے میں لگ جاتی ہے۔ ایجوکیشن ہمارے یہاں فری ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے 1 سے لے کے 12ویں کلاس تک انگلش میڈیم اسکول کی۔ اب جو ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے مبشر ذکی صاحب کے ساتھ، جو کہ US کے نیشنل ہیں، اس میں تقریباً 15,000 بچوں کو ہم $90,000 سے $1.5 لاکھ تک کی جاب دلوائیں گے US میں۔ وہ AI کے کورس ہمیں مفت دیں گے، وہ اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوگا، اگر وہ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو یہی مبشر ذکی صاحب ان کا امیگریشن بھی کروائیں گے، ان کو ویزا بھی کرا کے دیں گے، اور یہ بچے پھر 90,000 سے $1,30,000 کا اسٹارٹ میں پیکیج ملے گا۔ کراچی کے اندر جو ہمارے پاس ڈپلوما کر رہے ہیں اسے کراچی یونیورسٹی ڈپلوما سرٹیفکیٹ دے گی، ٹیکنیکل بورڈ دے گا، اور ابھی ہم نیفٹیک کے ساتھ بھی
انشاءاللہ تعالیٰ MOU سائن کریں گے کہ وہاں سے بھی ان کو ڈپلوما سرٹیفکیٹ ملے. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں دن رات. یہ گورنر ہاؤس اب نظریہ ضرورت کے تحت نہیں کھلتا بلکہ نظریہ خدمت کے تحت کھلا ہوا ہے, اور الحمدللہ عوام نے ہی مجھے عوامی گورنر کا ٹائٹل دیا ہے. یہ میری کمائی ہے, اس کے علاوہ میں نے کوئی ذاتی کام اس سیٹ پر بیٹھ کر نہیں کیا. میں اپنے اللہ کو جواب دہ ہوں. پوری کوشش کی ہے کہ عوام اور عوام